والہ الصلاة والسلام على سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کون آیا اج دنیا اتے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دعائیاں، اعظم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رونق محفل، بانی محفل، امام المدرسین، فخر المدرسین، رئیس المدرسین، استاد العلماء، استاذی و مکرمی حضرت علامہ مولانا قاری حق نواز چشتی صاحب زیدہ شرفہ آستانہ عالیہ چرون شریف، دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، آج کا سالانہ عظیم الشان جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ 11 اور 12 کی درمیانی شب ہے۔ کئی سالوں سے یہ پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ اس سے قبل قبلہ استاد جی کے والد گرامی صوفی باصفا صوفی سلطان علی چشتی گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے دور کے اندر اس محفل پاک کا انعقاد کرتے رہے، اس محفل پاک کی زینت بنتے رہے۔ آج ان کے لخت جگر آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ویسے تو میلاد شریف جس پہلو کو بھی بیان کیا جائے وہ میلاد شریف ہی ہوتا ہے، لیکن قبلہ استاد جی کا ایک اپنا ذوق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو اسرات کے حوالے سے
معجزات برکات ظاہر ہوئی ہیں یا آپ کا بچپن مبارک ہے، اسے بار بار ذکر کیا جائے۔ اگرچہ کئی بار ذکر ہوا ہے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے کہ جتنی بار کرو گے ہر بار نیا ایک لطف آئے گا، نئی تسکین نصیب ہوگی۔ یہ اہل ذوق ہی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو استادوں کا فرمان ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جن کی خبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، جن کی خبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دی تھی، جن کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی تھی، سلسلہ در سلسلہ جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جن کی خاطر اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، وہ نبی آنے والے ہیں۔ تو خود اندازہ کریں کہ جس پیارے محبوب کے لیے اللہ نے سارے جہان کو بنایا ہے، اللہ نے سارے جہان کو سجایا ہے، وہ محبوب کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، کائنات میں خوشبو پھیل گئی ہے، پوری کائنات معطر کر دی گئی، اور پوری کائنات میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، نور ہی نور تھا، اتنا نور تھا کہ سارے جہان میں حضور کا نور پھیلا ہوا ہے۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت انداز میں کہا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ اللہ یا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ تو کئی سالوں سے حضور کا میلاد سن رہے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ امام الانبیاء نے آتے ہی سجدہ فرمایا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، کیا آج تک کسی بچے نے آ کے سجدہ کیا ہے؟ کائنات میں ایک حضور ہی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے سجدہ فرمایا ہے، اور سجدے میں امت کو یاد فرمایا ہے۔ حضور آئے ہیں تو حضور نے امت کو یاد فرمایا ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ آج وہ حضور کو یاد کر رہے ہیں، آج حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، اور آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کریں، ذکر مبارک کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یاد فرمایا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، سردار مکہ اس وقت حرم کعبہ کے اندر موجود ہیں، سحری کا وقت ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں رونق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ سحری کا وقت ہے، سردار مکہ فرماتے ہیں میں نے منظر کیا دیکھا کہ بیت اللہ نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کر دیا۔ میں نے خیال کیا شاید کعبہ گر گیا ہے، کعبہ زمین پہ رونق افروز ہو گیا ہے، کعبہ شہید ہو گیا ہے، لیکن میرے دیکھتے دیکھتے کعبہ پھر سیدھا ہو گیا۔ پھر کعبے نے سجدہ کیا، پھر کعبہ سجدہ سے اٹھا، سیدھا ہوا۔ میں نے خیال کیا آج کوئی معاملہ اور ہی ہے۔ میں طواف کعبہ سے فارغ ہوا،
سیدہ آمنہ کے مکان کی طرف گیا، خوشبوؤں کے ہولے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ہی سیدہ آمنہ کے مکان کے اندر میں گیا، مجھے خوشخبری سنائی دی گئی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ اندر داخل ہوئے، سیدہ آمنہ سے پوچھا کہ اس بیٹے کا نام کیا سوچا ہے؟ سیدہ آمنہ عرض کرتی ہیں، اے سردار مکہ، میری جرت نہیں کہ میں نام رکھوں، لیکن ایک عرض کر دیتی ہوں کہ جب یہ بیٹا میرے بطن میں تھا تو مجھے یہ القاء کیا گیا۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آمنہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے تو ان کا نام محمد رکھنا، ان کا نام محمد رکھنا۔ جو ہی سردار مکہ نے محمد نام سنا، سیدہ آمنہ سے فرمانے لگے، اے سیدہ آمنہ، یہ اتنا پیارا نام ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اس نام کا افتتاح ہی امام الانبیاء نے فرمایا ہے۔ حضور سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا، یہ حضور کا نام رکھا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد رکھا گیا۔ سردار مکہ فرماتے ہیں پھر دائی کی ضرورت تھی، کوئی پکیزہ خاتون ان کو دودھ پیش کرے۔ یہ ویسے ہی واقعہ نہیں ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ آ گئی انہوں نے دودھ پلایا، یہ ازل سے لکھا ہوا تھا کہ حلیمہ نے ہی دودھ پلانا ہے۔ سردار مکہ فرماتے ہیں میں حرم کعبہ میں داخل ہوا دائی لینے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں ایک عورت وہاں موجود ہے، اور میں نے جا کے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا کہ میرے ہاں ایک بچہ ہے وہ بھی بڑا ہی حلیم ہے، بڑا حلیم مزاج والا ہے۔ کہا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ بنو سعد ہے۔ سردار مکہ فرمانے لگے میرے ہاں جو بچہ ہے وہ بڑا سعید ہے، تم بنو سعد سے تعلق رکھتی ہو، بچہ بڑا سعید ہے۔ حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں کہ بچہ مجھے دے دو۔ سردار مکہ فرماتی ہیں حلیمہ بچہ تو ہم دیتے ہیں، بتاؤ کیا لوگی؟ حلیمہ عرض کرتی ہیں حضور آپ بتائیں آپ کیا دو گے؟ سردار مکہ فرماتے ہیں اے حلیمہ پہلے دیکھ لو بعد میں بات کرنا، شاید تم خسارے میں رہ جاؤ۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ساتھ چل پڑی، جو ہی مقام ابراہیم سے گزری، جو آگے گئی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے قریب سے گزری، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ فرمانے لگے آتی جاؤ تمہیں خود پتہ چلے گا۔ میں سیدہ آمنہ کے مکان کے اندر گئی، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں سیدہ آمنہ کے مکان کے پاس گئی ہوں، مجھ سے پہلے 7 دائیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں سردار مکہ فرمانے لگے چونکہ لجپالوں کا گھر ہے، ایسا کرو ایک ایک کر کے اندر جاؤ، جس کی طرف میرا پوتا مسکرا کے دیکھے گا وہ اٹھا کے لے جائے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ حضور پہلے میں نہیں جاؤں گی، یہ 7 جائیں، ان کے نصیب میں ہوا تو یہ لے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے دائی اندر جاتی، حضور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے۔ 7 دائیاں مڑ کے واپس آ گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں دھڑکتے دل کے ساتھ میں اندر داخل ہوئی، میں نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا، خرج من عینیہ نور، دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا تھا، آسمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور مسکرائے، اس لیے حضور نے مسکرا کے فرمایا اے حلیمہ بڑی دیر کر دی ہے، کیا ہوا کہ تو سب دائیوں کے آخر میں آئی ہے، میری طرف بھی دیکھو میں سب نبیوں کے بعد میں آیا ہوں، میں بھی سب نبیوں کے آخر میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حلیمہ سعدیہ کو مبارک دی گئی۔ سیدہ آمنہ نے کہا اے حلیمہ مبارک ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، لے کے جانے لگی۔ اب سردار مکہ فرماتے ہیں اے حلیمہ اب بتاؤ نا، بچہ اٹھا کے لے کے جانے کا ارادہ رکھتی ہو، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیا لوگی؟ اب بتاؤ نا کیا لوگی؟ تو حلیمہ گویا شاعر کی زبان میں کہنے لگی جے چھڑ دے میں دنیا تے ہو سکتا ہے گزارا، پر لال چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ اے سردار مکہ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے محمد عربی جیسی دولت چاہیے، مجھے حضور مل جائے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو سینے سے لگایا، بیت اللہ کا جا کے طواف فرمایا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جو ہی حجر اسود کا بوسہ لے کے میں جانے لگی، دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں محمد عربی کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلواؤں۔ فرماتی ہیں ابھی میں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے تو حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے، محمد عربی کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلا لوں، نہ جانے کب پھر مکہ میں آؤں۔ فرماتی ہیں لوگوں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے منظر کیا دیکھا، جو ہی میں حضور کو حجر اسود کے قریب لے جانے کا ارادہ کیا کہ حجر اسود نے خانے کعبے کی دیوار کو چھوڑ کر آگے بڑھ کے مصطفیٰ کا چہرہ چوم لیا، آگے بڑھ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ چوم لیا۔ حجر اسود بھی جانتا ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا محبوب بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی خاطر حجر اسود نے خانے کعبے کی دیوار کو چھوڑ دیا ہے، آگے بڑھ کے دیوار سے نکلا، باہر آیا اور حضور علیہ السلام کے چہرے کے بوسے لینے لگا۔ حلیمہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا کہ جو ہی میری اونٹنی نے حضور کو دیکھا، اونٹنی نے سجدہ کیا اور اپنی بولی میں کچھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم جانے لگے، طریقہ یہ بنا کہ آگے حضرت حارث تھے حضور کے رضائی والد، درمیان میں امام الانبیاء تھے، پیچھے حلیمہ فرماتی ہیں میں تھی۔ سواری کو اٹھایا تو اٹھتی کوئی نہیں، اس نے اٹھنا کیا تھا؟ سردار مکہ کو اطلاع دی گئی کہ حضور سواری اٹھ نہیں رہی، نہ جانے کیا وجہ بنی۔ حضور کے دادا جان تشریف لائے، کیا دیکھا آگے جناب حضرت حارث ہیں، درمیان میں امام الانبیاء ہیں، پیچھے حلیمہ سعدیہ ہے۔ جناب سردار مکہ فرمانے لگے سواری ادب سکھا رہی ہے، اے حارث اگر یہ تم رضائی باپ بننے کی شان رکھتے ہو لیکن تمہاری پشت محمد عربی کے چہرے کی طرف ہے، جب تک تم نیچے نہیں نہ اترو گے سواری نہیں اترے گی۔ حضرت حارث نیچے اترے، حضور کو آگے کیا گیا، سواری کھڑی ہو گئی، سواری نے ادب سکھایا۔ پھر طریقہ یہ بنا سب سے آگے امام الانبیاء تھے اور پھر حضرت حارث پیچھے حلیمہ سعدیہ جا رہے ہیں۔ راستے میں دائیاں ملی جن کو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھا میں نے بھی مکے میں جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ دائیوں نے تانا دیا تھا حلیمہ تیرا اور ہمارا جوڑ کوئی نہیں، تو غریب ہے ہم امیر ہیں، تیری سواری پتلی ہے ہماری سواریاں موٹی تازی ہیں، غریب امیر کا جوڑ کوئی نہیں ہوتا، سواریوں کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں جو ایک ایک دو دو دن سے پہلے سواریاں نکلی ہوئی تھیں ان سے پہلے میں ان کو کراس کر کے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا حلیمہ کیا وجہ ہے، سواری بدل لی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہو؟ حلیمہ فرماتی ہے میں نے مسکرا کے کہا ارے سواری وہی ہے، سوار بدل لیا ہے، امام الانبیاء مجھے مل گئے۔ اللہ اکبر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب قبیلہ بنو سعد میں پہنچے، پورے قبیلے میں خوشبو پھیل گئی۔ عورتیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ہمارے پورے قبیلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ بیبیاں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئیں اور آ کے کہنے لگیں، اے حلیمہ تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے، اس بچے کے جسم پر اتنی خوشبو لگائی ہے؟ بچوں کو خوشبو نہیں لگاتے، نظر لگ جاتی ہے۔ حلیمہ مسکرا کے کہتی ہیں، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ میرے بیٹے محمد کے جسم کی اپنی خوشبو ہے، اپنی خوشبو ہے۔ یہ میرے بیٹے محمد کی اپنی خوشبو ہے۔ پھر حلیمہ فرماتی ہیں کہ پڑوس میں ام خولہ عورت رہتی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ جس گھر میں حلیمہ سعدیہ ہے ساری رات روشنی آتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی، حلیمہ بڑا ضیاء کرتی ہو، بڑا تیل کا ضیاء ہے، ساری رات دیا جلاتی ہو، کیا وجہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ مسکرا کے فرماتی ہیں، جب سے محمد عربی میرے گھر میں تشریف لائے ہیں میں نے کبھی دیا جلایا ہی کوئی نہیں۔ حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے، کیوں نہ نور نکلے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا مقدس اور نورانی چہرہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سحری کے وقت کپڑے سلائی کر رہی ہیں، سوئی گرتی ہے، مل نہیں رہی، اندھیرا ہے، امام الانبیاء تشریف لائے، چہرے سے اتنا نور نکلا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، حضور کے چہرے کے نور کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی اور میں نے اٹھا لی۔ حضور کا اتنا روشن چہرہ ہے۔ محترم حاضرین، حلیمہ فرماتی ہیں پھر آہستہ آہستہ میرے گھر کی شہرت ہونے لگی، لوگ میرے گھر میں آنے لگے اور بیویاں کہنے لگی، حلیمہ یہ بچہ کوئی بڑی برکت والا ہے، اس بچے کو سنبھال کے رکھنا۔ جس طرح بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن ایک بیمار شخص آیا میرے گھر میں اور مجھے کہنے لگا کہ سنا ہے تمہارے گھر میں محمد عربی آئے ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں، ذرا ان کے ہاتھ کو پانی کے اندر بھگو کے مجھے تو عطا کر دو، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پانی میں بھگویا، اس بیمار شخص کو پلایا تو فوراً شفا نصیب ہو گئی۔ یہاں تو حضور کا ہاتھ مبارک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور کا جبہ مبارک ہمارے پاس تھا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ، جبہ مبارک حضور کا اندر بھگو دیتی تھی، بیماروں کو پلاتی تھی، ان کو شفا ملتی تھی۔ حضور کا جبہ، اس سے جو پانی لگے وہ بیمار پیئیں تو شفا ملے۔ یہاں تو امام الانبیاء کا اپنا مقدس ہاتھ ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کا ہاتھ مبارک پانی کے اندر رکھا جاتا، پھر لوگوں کو پلایا جاتا، خدا انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے خیال کیا کہ دوسرے بچے رات کو ایک دو دفعہ ماؤں کو جگاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں پھر سوتے ہیں، آج تک محمد عربی نے مجھے جگایا ہی کوئی نہیں۔ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج رات جاگوں گی۔ اتفاق جس دن حلیمہ سعدیہ نے جاگنے کا ارادہ فرمایا وہ چاند کی 14ویں رات تھی، چاند کی 14ویں رات تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے منظر کیا دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بستر مبارک پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ میں حیران ہو گئی یہ معاملہ کیا ہے کہ محمد کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں طرف جاتا ہے، اس معاملے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند ہے،
اللہ کے محبوب کا جس طرف اشارہ ہوتا ہے چاند بھی اسی طرف جھک جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ چاند سے کھیلتے تھے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور تھے، یہ کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوبصورت انداز میں اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام چاند کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی دوسری گواہی حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دن حضور کو ملنے کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو میں نے بعد میں قبول فرمایا ہے، بدر کے مقام پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے پیارے محمد، میں آپ کی شان کو بچپن سے مانتا ہوں۔ کہا وہ کس طرح چچا بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ اے پیارے محمد، ایک دن میں اپنے والد گرامی کو ملنے کے لیے آیا، سردار مکہ کو جناب عبد المطلب کو ملنے کے لیے آیا، تو آپ پنگوڑے کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کا چاند چمک رہا ہے، آپ انگلی ہلاتے ہیں، جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند بھی اسی طرف جھک جاتا ہے، چاند بھی اسی طرف جھک جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا اس سے اگلی بات نہ کروں؟ عرض کی حضور اگلی بات بھی سنائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا اس وقت تو میں پنگوڑے کے اندر تھا، چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں چاند سے باتیں کر رہا تھا۔ اے چچا عباس، اس سے اگلی بات یہ ہے، ابھی میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کے بطن میں تھا، لوہے محفوظ میں قلم چلتا تھا تو میں قلم کی آواز بھی اپنی ماں کے بطن میں سن لیا کرتا تھا، اپنی ماں آمنہ کے بطن میں سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، قلم کی تو آواز ہی کوئی نہیں ہوتی، لوہے محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ قلم کی آواز کتنی ہوتی ہے، جس کی آواز کوئی نہیں، حضور اس کی بھی آواز سن لیتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ آواز والے ہیں، آپ تو آواز، یہ نبیوں کی شانیں ہیں نا، یہ نبیوں کی عظمت ہے، جن کی آواز نہیں ہوتی نبی ان کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو چونٹیاں کہہ رہی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے۔ تو یہ بات کو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کہ نہ سنے؟ سن لیا، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ فتبسم ضاحکا، چونٹی کی یہ بات سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ چونٹی کیسی بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو رب چونٹیوں کو یہ علم دے سکتا ہے اس نے اپنے نبیوں کو کیسا اعلیٰ علم عطا فرمایا ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا ہے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ السلام آپ کی چھوٹی عمر مبارک ہے، تو جو ہی حضور علیہ السلام چھوٹی عمر سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دودھ پیا ہے، تو ایک طرف سے دودھ پیا ہے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ بعد میں جو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پوچھا گیا حضور آپ نے سیدہ حلیمہ کا ساری زندگی، یعنی زندگی سے جتنی رضاعت آپ نے دودھ پینا تھا، عمر تھی دودھ پینے والی، آپ نے ایک طرف سے دودھ پیا ہے دوسری طرف سے، تو حضور نے فرمایا میں حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میرے علم میں تھا کہ حلیمہ کا ایک بیٹا اور بھی ہے، اس نے بھی دودھ پینا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی ہے، 2 سال کی۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام سیدہ حلیمہ سے عرض کرتے ہیں امی جان، میرے بھائی عبداللہ بھی ہیں آپ کے بیٹے،
وہ دن کے وقت کبھی نظر نہیں آتے، تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ دن کے وقت بکریاں چراتے ہیں۔ تو حضور عرض کرتے ہیں امی جان کل سے بکریاں میں نے بھی چرانی ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں بیٹا محمد، عبداللہ تو اسی پہاڑوں میں، چٹانوں میں، اسی علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے یہ دھوپ زیادہ کوئی نہیں، تم اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہو، تمہارے لیے یہ دھوپ اچھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا امی جان کوئی بات نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا بھائی عبداللہ وہ تو سارا دن بکریاں چرائے اور میں ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھا رہوں گھر میں، مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طریقے سے امی جان کو مطمئن فرمایا۔ دوسرا دن آیا تو سیدہ حلیمہ نے بھیجنے کا ارادہ بھی فرما لیا۔ عبداللہ کے ساتھ جب حضور جانے لگے تو حلیمہ نے کہا بیٹا عبداللہ دھیان کرنا، محمد عربی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کو کسی سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دینا، بکریاں خود چرانا اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ عرض کی امی جان آپ فکر نہ کریں، میں اسی طرح کروں گا، اور دیکھنا وہاں شیر بھی رہتے ہیں، ان شیروں کی طرف بکریاں نہ جانے دینا، دھیان سے بکریاں چرانا۔ ساری باتیں حضرت عبداللہ سن رہے ہیں۔ حضور جانے لگے، 2 سال کی عمر مبارک ہے، کتنی حسین عمر مبارک۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیکھا تو فرمایا ہوگا سبحان اللہ، میرا محبوب 2 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریاں چرانے جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ دیکھتی رہی، حضور جا رہے ہیں۔ جو ہی حضور نظروں سے اوجھل ہوئے، حلیمہ گھر میں آ گئی، سارا دن انتظار میں بیٹھی رہی کب حضور گھر میں تشریف لائیں اور میں ان کی زیارت کروں۔ لیکن معاملہ کیا بنا، جو ہی حضور تشریف لے کے گئے، آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے آ کے سایہ فرما دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پہ قدم رکھتے ہیں وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بکریاں جب کھا پی کے انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا، میں پانی پلانے کے لیے گیا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پانی خود بخود اوپر آ گیا ہے، میری بکریوں نے اوپر سے پانی پی لیا۔ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اور جس پتھر کے قریب سے گزرتا ہوں، جس پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہوں، جس درخت کے قریب سے گزرتا ہوں، اس پتھر سے، اس درخت سے یہ آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ، بولیے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور پہ درخت بھی سلام پڑھ رہے ہیں، پتھر بھی سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اچانک حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سامنے سے شیر نکل آیا، بکریاں ساری اس طرف چلی گئی جس طرف جانے سے حلیمہ نے منع فرمایا تھا۔ آج بکریاں ساری شیروں کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے بکریوں کو کوئی فکر نہیں کیا ہوا اگر شیر بھی آ گئے تو اللہ کا محبوب جو ہمارے ساتھ ہے۔ بکریاں ساری اس طرف چلی گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے منظر کیا دیکھا، اچانک سامنے سے شیر آ گیا، دوڑتا ہوا آیا، کھانے کے لیے آیا، میں گھبرا گیا اور میں کہنے لگا عبداللہ اب میری بھی خیر نہیں، اور خیر اللہ کرے حضور کی خیر ہو، میری تو خیر ہے، میرے ساتھ جو بھی معاملہ بنا، کریم آقا علیہ السلام محمد عربی تو اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ بنا میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں شیر دوڑتا ہوا آیا، اس ارادے کے ساتھ آیا کہ آج تو شکار سامنے آ گیا ہے، لیکن جو ہی اس نے چہرہ والضحیٰ دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، اللہ کے محبوب کی زیارت کی،
اس کا سارا خمار ہی اتر گیا۔ کیوں نہ اترے؟ یہاں تو اللہ کے محبوب ہے نا جی، حضور کے غلام بھی سامنے آئے، صرف حضور کا نام لیں تو شیروں کا خمار اتر جاتا ہے۔ کیا حضرت سفینہ کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سفینہ آپ جا رہے تھے نا جی، جنگل سے شیر آیا، اس نے حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پھر کیا ہے کہ حضرت سفینہ میاں صاحب کی زبان پہ کیا فرماتے ہیں کہ سفینے کیا شیر دے تائیں بے شک مینو کھاوی، میں غلام رسول اللہ دا ذرا سوچ کے ہاتھ مینو پاوی۔ ابو شیر نے کیا جواب دیا؟ شیر نے کیا؟ سفینے تائیں سن رائی راہ جاندے، اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، جڑے غلام اللہ یا رسول حق چاہیے۔ زندہ باد۔ شیر نے کیا شیر نے کیا؟ سفینے تائیں سن رائی راہ جاندے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ حضرت سفینہ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اگر حضور کا نام لیا جائے تو شیر کا خمار اترا ہے یا نہیں اترا؟ ادھر تو امام الانبیاء خود موجود ہیں، شیر نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا سارا خمار اتر گیا۔ پھر کیا ہے، ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹی تھی بھاگنے کی وجہ سے، حضور نے فرمایا عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر لاؤ ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر لگایا، بکری کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ سارا دن حضور باہر رہے، جب گھر میں گئے حلیمہ سعدیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا پیارے عبداللہ بتاؤ دن کیسا گزرا؟ عرض کیا امی جان آج تو بکریاں چرانے کا لطف آیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے وہ سارے واقعات بیان فرمائے ہیں، سارے واقعات، شیر والا واقعہ بھی بیان کیا، اور ماں نے سنا تو دوسرے دن بھی حضور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حلیمہ فرمانے لگی بیٹا اب میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، میں تمہیں نہیں بھیجوں گی۔ حضور دوسرے دن نہیں گئے، تیسرے دن نہیں گئے، جب چوتھا دن آیا نا، حضرت عبداللہ گھر میں آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حلیمہ نے فرمایا عبداللہ روتے کیوں ہو؟ عرض کی امی جان جو سب سے پیاری بکری تھی، جو سب سے خوبصورت بکری تھی، جس بکری کا دودھ امام الانبیاء پیتے تھے، محمد عربی پیتے تھے، وہ جنگل کے شیر نے اٹھا لی۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، جو ہی گھر میں تشریف لائے تو حلیمہ سعدیہ رو رہی تھی۔ حضور نے عرض کیا امی جان کیوں روتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے محمد آج جنگل کے شیر نے بکری اٹھا لی۔ حضور نے فرمایا اماں جان کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا۔ حلیمہ سعدیہ پھر روتی ہیں، حضور پھر تسلی دیتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں بیٹے اے پیارے محمد، اس نے ایک بکری اٹھائی ہے، اس کی عادت بن جائے گی، ایک ایک کر کے اور بھی اٹھا لے گا۔ حضور فرماتے ہیں حلیمہ اور بکریاں نہیں اٹھائے گا، اس نے ایک ہی اٹھائی ہے، صبر کرو۔ حضور نے دیکھا نا ماں پھر بھی روتی رہتی ہے، اس لیے کہ محمد عربی کی بکری لے گیا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام موج میں آئے ہیں، عمر مبارک ہے 2 سال، فرماتے ہیں امی جان بکری کے لیے روتی ہو نا، صبر کریں، صبح میرے ساتھ آپ نے بھی جانا ہے، عبداللہ بھی میرے ساتھ جائے، اور مجھے بتانا کس مقام سے جنگل کے شیر نے بکری اٹھائی ہے۔ اگر میں جنگل کے شیر سے بکری واپس نہ کراؤں مجھے محمد نہ کہنا۔ حلیمہ حیران ہو گئی، کبھی جنگل کے شیروں نے بکریاں واپس کی؟ آج تک نہیں کی، لیکن پیچھے حکمت کچھ اور تھی نا۔ جب دوسرا دن آیا حضور بھی تشریف لے گئے،
جناب عبداللہ بھی تشریف لے گئے، حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لے گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں، اے پیارے محمد، یہاں سے جنگل کے شیر نے بکری اٹھائی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 2 سال ہے۔ حضور نے فرمایا میری ماں اگر تم ڈرو نا تو میں جنگل کے شیروں کو بلا کے پوچھ نہ لوں کس نے بکری اٹھائی ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہیں پیارے محمد، جنگل کے شیروں سے کون نہیں ڈرتا، ڈر تو لگتا ہے۔ حضور نے چاروں طرف لکیر کھینچی، امی جان اندر کھڑے ہو جائیں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ حلیمہ سعدیہ حصار کے اندر ہے، جناب عبداللہ بھی اندر ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے پیاری ماں، اجازت ہو تو میں آواز دے کے جنگل کے شیروں کو بلا نہ لوں؟ حلیمہ کہتی ہیں پیارے محمد، کیا آپ کی آواز پر شیر آئیں گے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں امی جان یہ تو شیر ہے، اگر میں درختوں کو پہاڑوں کو بھی آواز دوں تو وہ بھی آئیں گے، یہ تو جنگل کے شیر ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کھڑی ہیں، عبداللہ کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اللہ اکبر، حضور کی آواز پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے آواز دیا جنگل کے شیروں، تمہیں اللہ کا محبوب بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کا ماہی بلا رہا ہے۔ جنگل کے شیر دوڑتے دوڑتے آئے، چاروں طرف سے جنگل کے شیر آ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس بس، اس سے آگے نہیں آنا، رک جاؤ، بتاؤ میری ماں حلیمہ سعدیہ کی بکری کس شیر نے اٹھائی ہے؟ وہ شیر ایک تھا، بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے، آپ چند دن پہلے تشریف لائے ہیں نا، پھر کیوں نہیں آئے؟ تو حضور نے فرمایا میری ماں نے روکا تھا اس لیے نہیں میں آیا۔ عرض کی حضور مجھے کئی سال یہاں گزر گئے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے اللہ کا محبوب اس جنگل میں آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے زندگی گزر گئی، آپ 3 دن پہلے تشریف لائے ہیں، مجھے جنگل کے شیروں نے آ کے بتایا ہے، لیکن میرے دل میں ہوک اٹھی، اب کیا کروں؟ خیال آیا شہر کی طرف جاؤں، پھر خیال آیا لوگ ڈریں گے، کچھ مجھے ماریں گے، کئیوں کو میں زخمی کر دوں گا۔ خیال آیا چلو بکریوں میں سے جو سب سے زیادہ پیاری بکری ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت بکری ہے، یقیناً حلیمہ نے اسی بکری کو اپنے محبوب، اپنے بیٹے محمد کے نام کیا ہوگا، چلو اسی بکری کو اٹھا لیتے ہیں، بکری کے بہانے تو حضور ضرور آئیں گے نا۔ عرض کی حضور بکری کھانے کے لیے نہیں اٹھائی، بکری کا بہانہ تھا، آپ کی زیارت کا نشانہ تھا، آپ کی زیارت کا نشانہ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بکری لے کر آؤ۔ جنگل کا شیر دوڑتا ہوا گیا، بکری لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا ماں دیکھو وہی بکری ہے، میں نے کہا تھا نا اگر جنگل کے شیر سے بکری واپس نہ کراؤں تو مجھے محمد نہ کہنا، میں نے تمہاری بکری واپس کرا دی ہے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بچپن کے معجزات ہیں، عمر مبارک 2 سال کی ہے، اور یہ شان حلیمہ سعدیہ نے دیکھی ہیں جو آج 1450 سال کے بعد آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور کی مکی زندگی، اس کے بعد مدنی زندگی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا ہے، اور ہم میلاد منا کے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہی یہ پکی توحید ہے۔ اس لیے ہم نبی کا میلاد منا کے بتاتے ہیں وہ اللہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ پیدا ہونے سے، بولیے وہ پیدا ہونے سے، اور اس کا محبوب پیدا ہوا ہے۔ حضور کا میلاد منا کے توحید مضبوط ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
احد، یہ وہی توحید کا سبق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی دنیا میں بھیج دیتا۔ آدم علیہ السلام کو ویسے دنیا میں بھیجا ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس بات میں کوئی شک۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تو ہے لیکن باپ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیارے آدم کو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب کو دنیا میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو بڑی شانوں سے نوازنا تھا۔ کہیں حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے تھے، کہیں سورج کو اثر پہ لانا تھا، کہیں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا تھا، کہیں درختوں نے چل کے آنا تھا، کہیں گو نے گواہی دینی تھی۔ یہ ہزاروں معجزات لوگوں نے دیکھنے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کی ہے، ایک مکان میں پیدا فرمایا ہے تاکہ لوگ میرے محبوب کو خدا نہ سمجھیں، خدا نہ سمجھیں۔ ذرا اس پر بات کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور مکان میں پیدا ہوئے، اللہ نے مکان میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ آمنہ کے بطن میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ حلیمہ کی گود میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ گھٹنوں کے بل چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ جناب ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ کھانا کھلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ پانی پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ محبوب کے جسم سے پسینہ خوشبودار نکلنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اپنے محبوب کو ہاشمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ قریشی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اپنے محبوب کو مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ مسجد نبوی کے لیے گارا اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ جناب ہاشم کا پڑپوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ تجھے مکان میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور لامقام کی بلندیوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں، لوگ اپنے جیسا نہ سمجھیں، لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ حضور کی ولادت کو دیکھ کر لوگ اپنی طرح نہ کہہ دیں۔ اللہ نے مکان میں پیدا بھی فرمایا ہے اور لامکان کی بلندیوں میں بھی بلایا ہے۔ حضور خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، حضور خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہے۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا تھا، اے پیارے ابو بکر تمہارا بچپن میرے ساتھ گزرا ہے، جوانی میرے ساتھ گزری ہے، بڑھاپا میرے ساتھ گزرا ہے، ایک ایک لمحہ میرے ساتھ گزرا ہے۔ اے پیارے ابو بکر میں تمہیں بھی کہتا ہوں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حقیقت مصطفیٰ کو صحابہ نہ جان سکے، اہل بیت اطہار نہ جان سکے، 15ویں صدی کا ملا کیسے جان سکتا؟ حقیقت محمدی پاک کوئی نہیں سکتا، اے تھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، جتنے بھی باتیں اس پر کی جائیں اتنی تھوڑی ہیں۔ رات بڑی مقدس رات ہے، درود و سلام میں گزر رہی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس محفل پاک میں آنے سے بڑے دل کو تازگی ملتی ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ استادوں کا جب حکم آتا ہے تو میں استادوں کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، یقین فرمائیں جتنی بھی مصروفیت ہوتی ہے نا، استاد جی مجھے فرما رہے تھے کہ بیٹا اگر آپ کی مصروفیت ہوئی تو میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، اور دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ کوئی پروگرام ہو بھی تو چھوڑ کے ہم ادھر حاضر ہوں، کسی بہانے ہی استادوں کی زیارت کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایک بیان کا کیا ہم نے بیان کرنا ہے، یہ تو سبق آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ جو لفظ آپ نے پڑھائے ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کر دیے ہیں، یہ آپ کی بدولت ہی ہے۔ ہم تو وہ ہیں جن کو بولنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حقیقت میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی بولنے کا پتہ نہیں تھا کہ تقریر کیا ہوتی ہے، بولنا کیا ہوتا ہے۔ یہ استادوں کی بدولت ہے جنہوں نے بولنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، غلطیاں ہماری نکالی کہ بیٹا یوں بولا جاتا ہے، یوں طریقہ ہے، دعائیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہم ادھر تقریریں سنانے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ استادوں کے تو کئی شاگرد ہیں، جس کو حکم فرمائیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ استادوں نے مجھے حکم فرمایا، میں آپ کے حکم پر حاضر ہوا۔ امید ہے کہ استاد مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔